لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قابل عزت و تکریم حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، معزز قراء اور عزیز طلبہ، مہمانان اعظام، طلباء نے اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ آج ہمارے سامنے کیا. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بارآور فرماوے. اساتذہ نے ان کے پیچھے جو محنت کی، انتظامیہ نے ان کے لیے میدان فراہم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرماوے. جنہوں نے ان کا مالی تعاون کیا انعامات دینے اور تحائف دینے کے اندر، اللہ ان کو بھی دارین کے اندر بہترین بدلہ عطا فرماوے. معزز طلبہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن کریم کی افادیت کیا ہے، اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا وہ کن فوائد پر مشتمل ہے، تو میں کہوں گا کہ قرآن سر تا سر افادیت ہے، مجسم افادیت ہے. قرآن شروع سے لے کر آخر تک افادیت ہی افادیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بندوں کے بیچ نازل فرما کر اپنی ایک رسی بندوں کے بیچ لٹکا دی. جو اس کو تھام لے گا وہ اللہ تک بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ چاہے فرد ہو یا قوم، ملت ہو یا کمیونٹی، سب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے. تاریخ شاہد ہے، پچھلے دنوں جب بھی مسلمانوں کو رفعت و سربلندی ملی ہے، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں قرآن کریم ضرور دیکھا گیا ہے. اور جب بھی مسلم قوم یا دنیا کی کوئی قوم پستی کے اندر گری ہے، ان کے ہاتھ سے آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کے اوراق اٹھا کر آج بھی شاہد ہیں، ان کے ہاتھ سے ضرور قرآن کریم چھٹا ہوا ہوگا. کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کا کلام کسی قوم و ملت کے ہاتھ میں ہو اور وہ تنزلی کا شکار ہو. الحمدللہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے کامیابی اور ناکامیابی کا معیار رہے گی. جنہوں نے تھاما ان کے حق میں کامیابی اور کامرانی آئی، اور جنہوں نے چھوڑا انہوں نے کامیابی سے اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ سے کامیابی کی رسی چھوٹ گئی. قرآن کریم اس دنیا کے اندر ٹھنڈک ہے. آپ ابھی چہار دیواری سے باہر نکلیں گے تو محسوس کریں گے پوری دنیا اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کا گولا بن گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے شعائر ان دنیا کے اندر نہ ہوتے تو کسی آدمی کو ایک گھڑی چین سکون نہ ہوتا. آج دنیا میں اس قدر مفاسد، معاصی، طغیانیاں، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود معمولی سی جو ٹھنڈک اور معمولی سا جو سکون باقی ہے وہ اللہ کے انہی شعائر کی بنیاد پر باقی ہے. قرآن کریم ہمارے درمیان آج موجود ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دلوں کو اس کی وجہ سے کس قدر ٹھنڈک پہنچ رہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر اور اعلیٰ ترین ذکر قرآن کریم ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے قلوب آج ٹھنڈے ہیں. اور حدیث شریف کی روح سے اگر ہم لوگ دیکھیں، ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. جتنے شاعر ہیں ایک ایک کر کے اٹھ جانے ہیں سب، اور ان کے اٹھنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی دھرتی تپ گئی ہے اور پوری طرح تپش میں آ گئی ہے، اور اب اس پر قیامت نازل ہو، یہ بہت قریب زمانہ آ چکا ہے. حدیث شریف میں مضمون آیا ہے قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا. رکن یمانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھا لیا جائے گا، اہل بیت اٹھا لیے جائیں گے. ہر زمانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فیصلہ کر رکھا ہے،
اس زمانے کے اندر یہ شعائر ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے. اللہ نے ہمارے درمیان آج قرآن رکھا ہے، یہ ہماری سعادت کی بات ہے. اس کی وجہ سے ہمارے قلوب ٹھنڈے ہیں اور اس سے وابستگی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق مرحمت فرماوے اور ہر قسم کی ناشکری سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. قرآن کریم کی افادیت کا ایک بہت بڑا دائرہ فتنوں سے حفاظت ہے. قرآن فتنوں سے حفاظت کے لیے آیا ہے. پچھلے دنوں جب بھی امت میں فتنے پھیلے ہیں، قرآن کریم ہی کی برکت سے وہ فتنے ٹلے ہیں، ہٹے ہیں، اور آئندہ بھی رہتی دنیا تک جب بھی فتنے آئیں گے وہ قرآن کریم کی برکت سے ہٹیں گے. میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. اگر اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی اے محمد آپ پر نہ ہوتی تو ایک جماعت ٹھان چکی تھی کہ وہ آپ کو راہ راست سے بچکا دے، آپ کو گمراہی کا شکار کر دیں. ان کے عزائم یہ تھے کہ جو رسول گمراہی کو ٹالنے اور ہٹانے کے لیے آیا ہے اسی کے قدم ڈگمگا دیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہماری زبان تو اس کو بے ادبی سمجھتی ہے کہ ہم اس قسم کے جملے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ تعبیر ہے لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. آپ کو گمراہ کر دے ایسے عزائم والے لوگ موجود ہیں. اگر اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی اور اس کا کرم و احسان اور لطف نہ ہوتا تو یہ لوگ ٹھان چکے تھے ایک مرتبہ. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ. وہ آپ کو کیا گمراہ کر سکیں گے؟ ذرہ بھر آپ کا نقصان نہیں کر سکتے. اس کی وجہ آگے قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اتار رکھی ہے اور آپ کو حکمت سے نواز رکھا ہے اور ایسے علوم عنایت کیے ہیں جن کو آپ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے. یہ وہی ہی ایک سلسلہ تھا جس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ علوم معلوم ہوئے. اللہ کی اتاری ہوئی یہ چیز آپ کے دل و دماغ کے اندر بسی. وہ شروع میں جس کو فضل کہا گیا اس کے اوپر انگلی رکھ کر اس آیت کے اختتام کے اوپر کہا جا رہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فضل اللہ کے بہت سارے ہیں لیکن قرآن اس جگہ جس فضل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس کے بعد وہ لا رہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. معلوم ہوا کہ جو فضل نبی کی ضلالت سے حفاظت کر پایا وہ یہی فضل قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، حکمت ہے. بہرحال اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ قرآن کریم ضلالت، ہر قسم کے فتنے اور اللہ تعالیٰ سے دوری، انسان کی محرومی سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس وقت بھی بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور چونکہ حضرات اہل علم کا مجمع ہے مجھے ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے. دنیا میں فتنے تو بہت پھیلے لیکن بہت کم فتنے ایسے ہوئے جس میں بحیثیت طبقے کے علماء کا طبقہ مبتلا ہوا. بحیثیت طبقے کے علماء کا طبقہ اس میں مبتلا ہوا. اکے دکے افراد علماء اگر کسی فتنے کا شکار ہو گئے ہوں ایسا بہت ہوا ہے، لیکن بحیثیت طبقہ علماء کے ایک جمعیت اس فتنے کا شکار ہوئی ہو ایسے انگلیوں پر گنے جائیں اتنے کم فتنے ہیں. احادیث میں اس طرف اشارے بھی ملتے ہیں. ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے علم سے متعلق ارشادات بیک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں. ان میں آپ نے جن فتنوں کے اشارے فرمائے اور امت مسلمہ کے علماء کو ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے متعلق تلقین و ہدایات فرمائی، ان میں سے ایک ہے حب جاہ. حب جاہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے علماء کا ایک طبقہ پھسل گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیقین کے دل سے سب سے آخر میں جو رذیلہ نکلتا ہے وہ حب جاہ کا ہے. مرتبہ پانے کا جو اس کی ایک لالچ اور اس کی ایک حرص رہتی ہے، اس کا ایک جذبہ رہتا ہے. صدیقین کے دلوں سے، ان کے سروں سے جو آخری رذیلہ رخصت ہوتا ہے وہ حب جاہ کا ہے.
علماء میں یہ چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے کہ جو آدمی اس طرح مرتبہ پانے کے لیے، صدارت اجلاس پانے کے لیے، بعض روایتوں کے اندر اس قسم کی تعبیرات بھی آئی ہے، اس کو پانے کے لیے اگر کوئی شخص علم حاصل کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سزائیں ملے گی، اللہ اس کو ان سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ ایک دوسرا فتنہ جن سے علماء کو بطور خاص ڈرایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں علماء کو فرمایا کہ یہ فتنہ تمہارے قریب بھی نہ آنے پائے، وہ ہے حب مال۔ یہ مال یہود کے احبار کے قلوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کو غائب کرنے والا بہت بڑا رذیلہ تھا۔ یہود کے جو احبار تھے وہ جب تک مال سے دور رہے، اللہ تعالیٰ سے قریب رہے اور ان کی علمی شان باقی رہی، قرآن کی 10 آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں جس میں قرآن نے انگلی رکھ کر بتایا ہے کہ یہودیوں کے احبار کا سب سے بڑا رذیلہ، سب سے بڑا قبیحہ، سب سے بڑا شنیعہ جو تھا وہ حب مال تھا۔ اس امت کو وہ آیات اس لیے بتائی گئی کہ یہ امت، اس امت کے علماء اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بہرحال کئی ایک فتنے گنوائے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے حسد، یہ بھی حضرات اہل علم کے اندر بہت ہے، اور المعاصرۃ سبب المخاصمہ، یہ مستقل ایک اصول حدیث کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ چنانچہ نقد و جرح کے جو اصول قائم کیے گئے ہیں اس میں ایک بہت بڑا اصل یہ بھی قائم کیا گیا ہے کہ معاصر کی جرح کسی معاصر شیخ کے بارے میں قبول نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، علماء میں حسد بہت زیادہ ہے۔ الا من شذ ونظر الا من رحم اللہ۔ بہرحال یہ بھی ایک رذیلہ ہے ہمارے اپنوں کا جس سے ہم کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ بیضاوی میں بلکہ اس کی شرح کے اندر شیخ زادہ نے ایک روایت بیان کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ فلاں خاص طبقے کو بلا کسی حساب لیے ہوئے سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ان میں ایک طبقہ ذکر کیا گیا ہے، علماء کو کہا جائے گا کہ جہنم میں جاؤ، خاص کر کے ان کے حسد کی بنیاد پر۔ سب علماء نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں محفوظ کر رکھا ہے وہ ماشاءاللہ خود محفوظ رہ کر دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں، مگر چونکہ علماء کو ایک نشاندہی کرنی تھی، حسد کی بنیاد پر علماء کو کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کی ٹوہ لگا کر جستجو کر کے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس وقت جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انہی عالمگیر اور جہانگیر فتنوں میں سے ایک فتنہ انٹرنیٹ کا بھی ہے۔ مجھے معاف کیجئے، جہاں عوام نہیں بچ پائے ہیں، دور انٹرنیٹ کے اندر علماء کی ایک جماعت بھی اس میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم طبقہ علماء کی آئندہ حفاظت فرمائے۔ یہ بھی بہت عام فتنہ ہے جس کو اگر ہم سروے کریں تو کہہ سکتے ہیں ہمت کر کے کہ بحیثیت طبقہ علماء کے اس وقت کے جس فتنہ راہنہ نے علماء کو لپیٹ میں لیا ہے وہ دور انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، اور اس میں بہت سے لوگ بہہ گئے۔ مجھے معاف فرمائے، بہت سے علماء اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے، اکے دکے ہیں لیکن ان کے نام شمار کروائے جا سکتے ہیں۔ اس فتنے میں گھس کر انہوں نے جو ہے اپنا ایمان کھو دیا، بہت سے مذہب بدل کر فرق ضالہ کے اندر شریک ہو گئے۔ یہ انٹرنیٹ کا فتنہ جو ہے وہ نہایت ہی سخت ہے، میں اور آپ اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عوام میں مرتد ہونے والوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن علماء بھی انگلیوں پر گنوائے جا سکے اتنے فتنے انٹرنیٹ کے اندر پھسلے ہیں اور مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور انٹرنیٹ کے اس فتنے کا خلاصہ اور لب لباب اگر آپ کو نکال کر بتاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیجا غور و خوض، انٹرنیٹ جب سے آیا اس وقت سے علماء میں ان موضوعات کے اوپر بیجا غور و خوض شروع ہو گیا جن موضوعات پر غور و خوض کرنے سے حدیث شریف میں منع آیا۔ کتنی ہی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فلاں فلاں موضوع کے اوپر کچھ بھی جستجو مت کرو خاموشی سے، وہ ماننے کی چیز ہے، جاننے کی چیز نہیں ہے۔ مثلا تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تقدیر کے مسئلے کے اندر گفتگو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور
آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، گویا آپ کے چہرے انور کے اوپر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، جو طلبہ حدیث پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے سے بھر جاتے تھے تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر سرخی اتنی پھوٹ نکلی گویا وہاں انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، چونکہ یہ صحابہ آیات کریمہ ایک دوسرے کے سامنے پیش کر کے تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے، آپ نے فرمایا الہذا خلقتم او بہذا امرتم، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے مسئلے کے اندر اپنی چونچ ڈبو، اور اسی کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ یاد رکھو پچھلی قومیں اسی بنیاد پر ہلاک ہوئی ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں انہوں نے بحث و مباحثہ شروع کیا، غور و خوض شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ مجھے کسی مجلس میں ایسا نہیں ہوا، رشک نہیں آیا کہ میں نہ ہوتا تو اچھا رہتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کے متعلق مجھے یہ رشک ہوا، کاش آج عبداللہ ابن عمرو ابن العاص آپ کی اس مجلس میں نہ ہوتا تو اچھا رہتا، کم سے کم معتوب تو نہ بنتا آپ کا، آپ کے غصے کا مورد تو نہ بنتا۔ پتا چلا کہ تقدیر کا مسئلہ صرف ماننے کا ہے، اس سلسلے میں بحث و غور و خوض کرنا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے ایک بے جا عبث بلکہ ضلالت کی چیز ہے۔ آپ دیکھیے انٹرنیٹ آج ایک ڈیجیٹل چوراہا بن گیا ہے، اس کا اگر ہماری زبان میں ہم ایک نام دیں ڈیجیٹل چوراہا ہے۔ ایک چوراہے تو وہ ہیں جہاں ہم سب لوگ جا کر بیٹھتے ہیں بیٹھکوں پر، چوپالوں پر، یہاں گھر سے نکل کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چوراہے پر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی وہاں جو ہے شریک ہو سکتا ہے۔ اور ایسی ایسی بحثیں علماء سے سرزد ہو رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ ان چیزوں سے روکا گیا تھا ہم کو، اور یہی وہ ضلالت کی راہ ہے جہاں سے علماء کا ایک طبقہ پھسلا ہے۔ ہمیں چاہیے جس نے منتفعات ہے دائرہ شرع میں رہ کر اس سے ہم لوگ منتفع ہوں، اس کو ہمارا خادم بنائیں، ہمارا مخدوم نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ اس کو اپنا مخدوم بنا چکے ہیں اور اپنا سارا راحت و سکون، چین آرام، بلکہ علمیات تک اسی کے حوالے کر چکے ہیں۔ اگر یہی حال ہمارا ہو گیا تو پھر ہمارے اور تباہی کے درمیان میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اچھا، غور و خوض کا یہ فتنہ انٹرنیٹ کا لب لباب ہے، اس میں جو فتنہ نہ صرف عوام الناس کو بلکہ علماء کو پھسلا سکتا ہے وہ غور و خوض ہے بیجا۔ اور روایتوں میں بھی اس سلسلے کی نشاندہی ہم کو ملتی ہے کہ غور و خوض کا فتنہ جب پھیلے گا اس وقت اگر کوئی چیز لوگوں کو بچانے والی ہوگی تو وہ قرآن کریم ہوگا۔ چنانچہ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، حارث الاعور یہ تابعی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے ارادت کے آدمی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حارث الاعور کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں گیا، وہاں چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایسی ایسی بحثیں اور غور و خوض کر رہے ہیں، بے جا بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ میں دوڑا آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور میں نے بتایا پورا ماجرا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے عجیب عجیب قسم کے موضوعات پر خواہ غور و خوض کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھا حارث الاعور کو، اچھا یہ دن آ گئے، یعنی لوگ ایسا کرنے لگے مسجد کے اندر؟ سنو، میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب ایک فتنہ بپا ہونے والا ہے اور وہ یہی غور و خوض کا فتنہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر یہ فتنہ ہمارے درمیان میں پھیل جائے تو اس سے بچنے کی سبیل کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اور آگے پھر قرآن کریم کی تعریف فرمائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کہے جانے کے لائق ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں اگلوں کی خبر بھی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کی تم کو پیشین گوئیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، کافی طویل حدیث ہے۔ بہرحال مجھے تو آپ کو دکھانا یہ ہے کہ دور انٹرنیٹ کا لب لباب اور عصارہ غور و خوض، اس فتنے کی نشاندہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں فرما چکے ہیں۔ اور قربان جائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شفقت کے اوپر، اور حضرت علی کو اللہ تعالی ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وہ اگر سوال نہ کرتے تو ہمارے سامنے اس فتنے سے بچاؤ کا یہ سبب نہ آ سکتا۔ انہوں نے پوچھا، پوری دنیا کے اوپر تمام لوگوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سوال کو کر کے انہوں نے دربار رسالت سے اس کا وہ مداوا
اس کی وہ دوائی، اس کا وہ علاج ہمارے سامنے رکھ دیا جو نہ پوچھتے ممکن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہ فرماتے. آپ نے فرمایا غور و خوض کے اس فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ اگر کوئی ہے وہ قرآن کریم ہے. معلوم ہوا کہ انٹرنیٹ اگر بہت بڑا فتنہ ہے، قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے، اس سے ہم کو وابستگی چاہیے. اور آپ تھوڑا سا اگر سروے کریں گے تو ہمارے شعبہ حیات میں جہاں جہاں یہ انٹرنیٹ اثر انداز ہوا ہے، ان میں سے ایک قرآن کریم سے وابستگی کا شعبہ بھی ہے. بہت متاثر ہوا یہ شعبہ، لوگوں نے انٹرنیٹ میں اور اس فتنے کے اندر پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی، اس سے وابستگی چھوڑ دی. کیا عوام الناس، کیا علماء، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا چھوٹے، سب لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے پاس موجود ہے اگر اس کا سبب، اور اتنا پکا سبب کہ اس سے بہترین اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا بچاؤ کا، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلا ہوا علاج چاہیے کہ ہم لوگ اپنائیں. اور یہ فتنہ جو ہمارے درمیان میں کھلبلی اور تہلکہ مچا رہا ہے، قرآن کریم سے ہم اس کا مقابلہ کریں. ہرگز اس فتنے کا شکار نہ ہوئیو، ورنہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آدمی صرف فرق ضالہ میں نہیں بلکہ کفر کی سرحدوں کے اندر جا کر ٹامکٹوئیاں مارنے لگتا ہے. بہرحال قرآن سے وابستگی ضروری ہے. عوام الناس میں بھی قرآن کریم کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ہفتوں مہینوں ہو جانے کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے، ان لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف فتنہ اتنا بڑا اور دوسری طرف علاج کے نام سے صفر. قرآن کریم کی تلاوت ہم لوگ کریں اور طلباء بھی اس کا ماحول بنائیں اپنے اندر. آپ درسگاہ میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، کتابیں بڑی بڑی پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، عربیت پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے دن کا ایک حصہ، ایک وقت مختص کیجئے جس میں مجھے تلاوت آدھ پارا پون پارا اللہ جتنی توفیق دے اتنی ضرور کرنی ہے. ہر طالب علم اس چیز کو اپنائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اور اس سے بڑے بڑے فتنے آپ پر اثر انداز انشاءاللہ نہیں ہو سکیں گے. قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے. دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے الفاظ کی صحت، اس کی تحسین کے لیے جس طرح ہم بہت کوششیں کرتے ہیں اور محمود ہے، ایک مستحسن چیز ہے، شریعت پسند کرتی ہے، اس نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اچھی آواز میں قرآن کریم کو تجوید سے پڑھا جائے، اور یہ امر لازم اور جو ہے واجب بھی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو معراج نہ سمجھے، اس سے آگے اور بھی بڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کے مطالب، معانی، مفاہیم اور ترجموں کے اوپر قدرت پانے کی کوشش کریں. طلباء بہت سرسری تفسیر سے اور ترجمے سے گزر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہاں تک طالب علموں کی اتنی محنت کافی نہیں ہے. انہیں ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ جانفشانی اور محنت و مشقت کی ضرورت ہے. میں اپنے اللہ کی کتاب کا بنیادی مطلب اور ترجمہ نہ سمجھ پاؤں تو علم کے کس مقام پر میں کھڑا ہوں؟ لوگ مجھ کو فاضل عالم کہتے ہیں، لیکن میں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے عاجز و قاصر ہوں. مجھے محنت کرنی چاہیے. بہرحال طلباء کو میں تاکیدی یہ بات کہوں گا کہ وہ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں بھی اپنی محنت خوب لگائیں. اور جو طلباء فاضل ہو رہے ہیں، یہاں کے انتظامیہ اور مدرسین کی خدمت میں بھی یہ بات پیش کروں گا کہ وہ اپنے فارغ ہونے والے نونہالوں کے اندر اور ہونہاروں کے اندر اگر تفسیر سے مناسبت کا مادہ پائیں تو انہیں تخصص فی تفسیر کے لیے جہاں جہاں شعبے چل رہے ہیں وہاں بھیج کر ان کی صلاحیت کو اور نکھارنے کی کوشش کریں. یہ شعبہ بہت تشنا ہے اور اسی وجہ سے مسجدوں کے اندر ایک تفسیر کا حلقہ سنبھالنے والے لوگ ابھی نہیں مل پا رہے ہیں. تخصص فی تفسیر کا 1 سال یا 2 سال پورا کرنے کے بعد طالب علم میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ تفسیر قرآن کریم کی عوام الناس کے سطح ذہن کے اعتبار سے کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرماوے. پھر سے ایک مرتبہ میں سب کو مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ تعالی اس باغ و بہار کو قائم دائم رکھے اور ہماری محنتوں میں اور اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. علم کا دریا بحر ناپیدا کنار ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے. اگر کوئی کسی جگہ جا کر رک گیا تو سمجھو وہ آدمی خسارے میں ہے، پیچھے نہیں بھی جا رہا ہے تو بھی خسارے میں، اس لیے کہ اگلا سفر بھی تو طے نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس راہ میں قناعت سے ہماری حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دعا کر لیجیے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. ہماری چھوٹی بڑی ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما، درگزر فرما. ہے اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. ہمیں بخشش عطا فرما، ہماری مغفرت فرما. ہماری جولیاں خالی ہیں، ہے اللہ مغفرت کی بھیک سے بھر دے. ہے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے، ہے اللہ ان سب کو معاف فرما. تمام حقوق اللہ کے اندر جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہے اللہ ان سب کو معاف فرما. اور تیرے بندوں کو بھی بہت ستایا، ان کے بھی بہت حقوق پامال کیے، ہے اللہ ان سے معافی تلافی کی توفیق مرحمت فرما. ہے اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے یا معافی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے، ان بندوں کو تیری مخلوق کو ہماری طرف سے راضی فرما دے. ہے اللہ آئندہ اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کرنا، مرضیات سے ہماری پورے حفاظت فرما. ہے اللہ ہمیں قرآنی اخلاق اور قرآنی علوم سے، معارف سے، الفاظ سے ہے اللہ معمور فرما. ہمارے قلوب کو تو آباد فرما. اپنی معرفت کے انوارات سے ہمارے دلوں کو پر نور فرما. یا الہ العالمین اپنی محبت، اپنا عشق، اپنی ذات عالی کے ساتھ وابستگی، تعلق مع اللہ، اپنا ایمان، یقین، اسلام نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شفقت کے ساتھ سچا پکا عشق و محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع نصیب فرما. اپنے دین کے ایک ذرے سے احترام اور عظمت کا تعلق نصیب فرما. ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے، کفر سے، شرک سے، مجوسیت سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، غیر اللہیت سے ہماری پورے حفاظت فرما. یا الہ العالمین امت مسلمہ میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. ہے اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی کو دور فرما. ہندوستان کے حالات خاص پر رحم فرما. اس وقت ہے اللہ مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم کا سلوک کیا جا رہا ہے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. مظلومین کی حمایت و مدد نصرت فرما. ہے اللہ ہماری آزمائش نہ فرما. ہندوستان کے اندر خلافت اسلامیہ قائم فرما. یا الہ العالمین بہت عاجزانہ، بہت
تہہ دل سے آپ کے حضور یہ درخواست ہے، یہ دعا ہے، اللہ تو خلافت اسلامیہ کی فضا سے ہندوستان کے چپے چپے کو سرشار فرما دے۔ یا الہ العالمین، منکرات کی ریل پیل ہے، ہر چہار طرف تیری نافرمانی ہی نافرمانی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ باغ و بہار آ جائے گی، سب منکرات پر بآسانی قابو آ جائے گا۔ یا الہ العالمین، ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے یہ باغ و بہار ہم کو دکھا دے۔ اے اللہ، جن طلباء نے یہاں قرآن کریم حفظ کی تکمیل کی، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے پیچھے تمام محنت کرنے والوں کو، انتظامیہ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ ان طلباء کے دلوں کو تو نے الفاظ قرآنی سے معمور فرمایا، علوم و معارف قرآنیہ سے بھی ان کے قلوب کو معمور فرما دے۔ یا الہ العالمین، جنہوں نے 7 عشرہ کی تکمیل کی، ان کی تکمیل کو بھی قبول فرما، ان کے سب کے والدین کے حق میں اور اعزہ کے حق میں ہے اللہ اس کو ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو اپنے قرب کا، اپنی نزدیکی کا ذریعہ بنا دے۔ ہے اللہ ہمارے اندر قرآنی شمائل و حمائد اترے، اس طرح کا فیصلہ فرما لے۔ ہے اللہ بہت سی دلوں کے اندر اور بھی تمنائیں ہیں جو زبان پر نہیں آ پا رہی ہیں۔ یا الہ العالمین، تمام لوگوں کے دلوں کے احوال سے آپ واقف ہیں، سب کی جائز مرادیں اور نیک تمنائیں پوری فرما۔ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز، یہاں کی تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہے اللہ ہر قسم کے شرور فتن سے حفاظت فرما۔ ہے اللہ تمام طلباء کو، اساتذہ کو اخلاص للہیت استقامت نصیب فرما۔ اللہ علوم نافعہ سے نواز، علوم خاصرہ سے حفاظت فرما۔ ہے اللہ یہاں کے بانی مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ انہیں چین نصیب فرما۔ ہے اللہ ان کے لیے اس سب کو ان کے واسطے ذخیرہ بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ارشاد نبوی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے بموجب محسنین کا شکر خدا کے معتبر ہونے کے لیے ناگزیر شرط ہے۔ لہٰذا میں جامعہ کے اس 7ویں مسابقے کے انعقاد اور پورے سال کی تعلیم قرآنی پر سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں سر و سجود ہو کر فیاض ازل کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جامعہ کے ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر قدم پر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ہمارا ساتھ دیا، کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا اور ہر قدم پر ہر طرح کا تعاون بھی کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ میں قرب و جوار سے آنے والے تمام علماء، حفاظ اور مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ بطور خاص جامعہ ڈھابل سے آنے والے پورے وفد کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جذبے خرد نوازی اور ذرہ پروری کی بنا پر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اور اسی طرح آج ہمارے درمیان ایک عظیم ہستی مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں۔ میں ان تمام حضرات کی تشریف آوری پر ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی سعادت دارین سے سرفراز فرمائے۔ ابھی فوراً اذان ہوگی اور 9:55 پر انشاءاللہ جماعت ہوگی، اور عشاء کی نماز کے بعد آنے والے تمام مہمانوں کے لیے، علماء و حفاظ کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کھانا کھا کر جائیں۔